پاکستان میں ایک مفروضہ ہے کہ اگر نماز مقصد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا؟ صرف نماز ہی عبادت ہے اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ اصل میں عبادت ٹھیک ہے انصاف کرنا ہے، ظلم کو روکنا ہے۔ نماز تو ون آف دا مینی تھنگ جو احکامی ہمارے اوپر جو احکام ہے، دیکھیں نا، نماز نہ پڑھی تو آپ اسلام سے آؤٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مگر اگر آپ اسلام میں آئے ہیں تو اسلام کا مقصد بھی تو پورا کرنا ہے نا۔ سو انڈرسٹینڈ نماز کے لفظ اور عبادت کے لفظ میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دین کے لیے کام نہیں کر رہے پھر چاہے آپ 7 نمازیں پڑھ لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں نا، ایک بندہ ٹھیک ہے نمازیں پڑھتا ہے، اب وہ اپنے پیرنٹس کی آخرت، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو اسلام کی آئیڈیالوجی کے مطابق ٹرین کرنا نہیں کر رہا تو پھر کیا فائدہ؟ صرف اپنا تزکیہ نفس نہیں کرنا، دوسروں کا تزکیہ نفس کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ نماز مسلمان کا لائف سٹائل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب اب کیا ہے کہ مسلمان اس کے بغیر الائیو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لائف کا کوئی فائدہ نہیں۔ مگر صرف نماز پڑھتے ہیں تو صرف آپ دنیا میں اس کے لیے تو نہیں آئے نا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کا پورا سسٹم ایز اٹ انہیریٹ کرتے ہیں نا۔ اللہ کا دین صرف نماز نہیں ہے، اللہ کا دین لوگوں کو ظلم سے بچانا ہے۔ اللہ کا دین لوگوں کو انصاف کے کرینوں پہ، تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو انصاف کے اس کرینے پہ رکھنا ہے جو اصول اللہ نے خود بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ مقصد تو یہ ہے نا۔ اب دیکھیں نا، حضرت آدم علیہ السلام صرف نماز پڑھنے کے لیے تو دنیا میں نہیں آئے تھے نا۔ اس کے بعد یہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ پونچا ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے، وہ نیچے سے فولڈ کرنا ہے، تو یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے۔ اب دینی مسئلہ کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل کہ پوری دنیا میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک دینی مسئلہ ہے۔ تو یہ پونچوں سے اوپر وہ ٹخنوں سے اوپر وہ رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے، فولڈ کیا کرنا ہے، کس فرقے کا وہ جو علماء ہے وہ کس طرح سے اس چیز کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے انفرادی طور پہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ روڈ میپ کیا ہے، ٹھیک ہے، دین کو سیکھنے کا۔ اب مسلمان کیسے وہ خود کو اس کے مطابق ڈال سکتا ہے؟ تو وہ 3 کیٹیگریز ہیں جن کے تھرو وہ گروم کرتا ہے، کیسے وہ پکاتا ہے خود کو بٹی میں، ٹھیک ہے۔ ایک تو نالج ہے۔ اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کس فرقے سے ہیں، یہ آپ اس سے ہیں اس سے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین خود کو کچھ نہ کہو۔ پھر نالج لینے کے بعد آپ نے کس اور کس طریقے سے کوالیفائی اور ڈسکوالیفائی کرنا ہے، کس کو اور کس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ whoever you are trying to learn from، ٹھیک ہے۔ اب نالج کیسے لیں؟ وہ لٹریچر پڑھیں نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اسکل لیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو عربی پتہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا، کس آیت پر کب کیسے کتنا زور ڈالا گیا، اور ریسرچ ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کانٹیکسٹ میں قرآن مجید میں اور کتنی آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی ریسرچ ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر حدیث میں سٹریس کسی اور بات پر تو نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر سیرت پتہ ہونی چاہیے، پھر قرآن مجید، پھر حدیث پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہو گیا انفرادی لیول پہ جو آپ کا کام ہے کہ آپ کو ان ساری چیزوں کا ہونا چاہیے، نالج، ریسرچ، ٹھیک ہے۔ Now you have to understand the political view of the Islam، ٹھیک ہے۔ اجتماعی لیول پہ کیسے کام کرنا ہے، اجتماعی لیول پہ کیسے خود کو کام پہ کیسے پلیس کرنا ہے، آپ کے کیا کام ہے اجتماعی لیول پہ، you have to be active کہ دنیا میں کیا کام کرنا ہے دین کے لیے، ادروائز کیا نمازیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دین کے لیے کام نہیں کر رہے تو پھر چاہے آپ 7 ٹائم بھی نمازیں پڑھ لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ دین مین نظام ہے، نظام مطلب رولز اینڈ ریگولیشن، وہ اسلامک، ٹھیک ہے۔